مومنوں کی ہے پاک حضرت عائشہ، عورتوں کی ہے شان حضرت عائشہ، مومنوں کی ہے پاک حضرت عائشہ، عورتوں کی ہے شان حضرت عائشہ، سرکار کی جان حضرت عائشہ، ہے خدا کا بیان قدسیوں کی زباں، نور کی داستاں قدسیوں کی زباں، انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں، انگنت خوبیاں ہر طرف کہکشاں، سب کا ہے یہ بیاں اے محمد کی جان، تو ہے امت کی ماں، تجھ سے کوئی کہاں، تجھ سے کوئی کہاں، آپ ہیں رات ہے، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب کا ساتھ ہے، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والصلاة والسلام علی رحمت للعالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، والصلاة والسلام علی سید الاولین، والصلاة والسلام علی سید الآخرین، والصلاة والسلام علی سید الافصحین، والصلاة والسلام علی سید الاشجعین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء، والصلاة والسلام علی سید الاولیاء، والصلاة والسلام علی سید الاتقیاء، والصلاة والسلام علی سید الاصفیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم، ایضا وقال اللہ تعالی ولا ان تنكحوا من بعده ما نكح ابدا، وقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، صدق الله العظيم۔ وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وعن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تسبوا الأموات، وقال عليه الصلاة والسلام أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم يظهر الكذب، وقال عليه الصلاة والسلام الله الله في أصحابي، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس خالق کائنات، کامل الذات، محمود الصفات، رزاق مخلوقات، قاضی الحاجات، الہ العالمین، رب ذوالجلال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب قرآن مجید، کہ جس کے حرف حرف کی حفاظت کا وعدہ خود رب ذوالجلال نے فرمایا، جس کے لفظ لفظ کی حفاظت کا وعدہ رب ذوالجلال نے فرمایا، جس کے حافظ قرآن تیار کرنے کا وعدہ رب ذوالجلال نے فرمایا، 22 سال 5 مہینے 14 دن میں جس قرآن کو رب ذوالجلال نے اپنے رسول با کمال کے سینہ اقدس پر نازل فرمایا تھا، اس قرآن مجید کی سب سے پہلے حافظہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ تھی، جس قرآن مجید کی سب سے پہلی حافظہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ سیدہ زوجہ مطہرہ اماں بی بی عائشہ زوجہ مصطفیٰ اماں بی بی عائشہ، جس طرح صبح قیامت بعد قیامت تک ذات مصطفیٰ زندہ رہے گی، تذکرہ مصطفیٰ زندہ رہے گا، ذکر مصطفیٰ زندہ رہے گا، قیامت بعد قیامت تک تذکرہ عائشہ بھی زندہ رہے گا۔ عائشہ جنت والی ہے، عائشہ کو موت نہیں آئے گی،
What is the meaning of this word of Aisha? Tell me now. عائشہ کے لفظی معنی ایک ایک عربی زبان کا ایک ایک لفظ 22 معنی اپنے دامن میں رکھتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے, اللہ رب العالمین قائد ملت ہمارے محترم و کرم فرما حضرت مولانا عبد الولی فاروقی صاحب دامت برکاتہم کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے. عنوان دیکھیے کیا رکھا, امی عائشہ. عنوان دیکھیے کیا رکھا, امی عائشہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ, اور قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا لفظ, قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ. الحمدللہ میں 8 حروف ہیں اور امی عائشہ میں بھی 8 حروف ہیں. امی عائشہ زندہ آباد. تو جو جلتا ہے سیرت عائشہ میں آ گیا, اللہ اس کو جنت کے 8 دروازے میں داخل کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امی عائشہ زندہ آباد زندہ آباد. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہ جن کی شان میں مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے 1955 میں تاریخ دعوت و عظیمت میں باقاعدہ پوری جلد لکھی. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے خلیفہ خاص خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, ان کے خلیفہ خاص حضرت بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ, اور ان کے خلیفہ خاص حضرت محبوب سبحانی نظام الدین اولیاء دہلوی رحمت اللہ علیہ. ان 4 اجلا بزرگ اور محترم درویش صفت ولی کامل صاحب کشف و کرامات بزرگوں کا نام اس لیے لیا, ان 4 بزرگوں کے حالات طیبات پر مولانا علی میاں رحمت اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت کی پوری جلد لکھ ڈالی ہے. حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جنت کے 8 دروازے سے جانا چاہتا ہوں, جنت میں جنت کے 8 دروازوں سے جانا چاہتا ہوں, تو خواجہ صاحب نے کوئی وظیفہ نہیں بتایا بلکہ فرمایا قرآن کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ, اور سورہ فاتحہ کا سب سے پہلا لفظ الحمدللہ پڑھتے چلے جاؤ اور جنت کے ہر دروازے سے کھولتے چلے جاؤ. تو قرآن کے امی عائشہ کانفرنس ایک تاریخ ساز 12 بابرکت اجلاس کی شکل میں منظر عام پر آئی. قرآن مجید کے سب سے پہلے لفظ سے یہ عنوان تعبیر ہوتا ہے. اور سنیے عجیب, جناب ابو بکر صاحب مدد علی کے بارے میں, حاجی صاحب کے بارے میں, عزیزم مولانا محمد یاسر صاحب عبد الرحیم صلی اللہ علیہ جو بعد عشاء سے اس وقت تک عشق عائشہ, محبت عائشہ, الفت عائشہ میں سرشار ہو کر جن گراں قدر تعریفی توصیفی کلمات کا اظہار فرما رہے تھے, میں سمجھتا ہوں آپ کی بخش جو مغفرت کے لیے یہی سرمایہ کافی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو میں نے اشکبار دیکھا, ادھر ذکر ہو رہا تھا کہ شہر لکھنؤ میں ایسے ایسے عشاق عائشہ ہیں کہ ذکر عائشہ سے اشکبار ہو جاتے ہیں. آپ نے زندہ جاوید یہاں پر باقاعدہ وہ منظر دیکھ بھی لیا. ابو بکر تاج صاحب کچھ کہہ ہی نہیں پائے, شان عائشہ میں رو کر کے بس اتنی بات کہی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت عائشہ کو قبول فرما لے. امی عائشہ کا عنوان پورا پڑھ جائیے. امی عائشہ کانفرنس میں بقرعید کی نماز پڑھانے جا رہا تھا امبر گنج کی, کریم گنج کی مسجد صفا میں, تو ٹیلے والی مسجد شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ, ہمارا شہر ولیوں سے بھرا ہوا ہے. شہر لکھنؤ کو آباد کرنے میں ٹیلے والے بزرگ شاہ پیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بنیادی خدمت, وہاں پر بھی میں نے دیکھا حضرت مولانا نے باقاعدہ ایک انتہائی صاف و شفاف بینر لگوا رکھا تھا, امی عائشہ کانفرنس. واپس ہوا عیدگاہ ہوتے ہوئے واپس ہوا تو وہاں پر بھی بینر لگا ہوا ماشاءاللہ, امی عائشہ کانفرنس. جیسے ہی دیکھا امی عائشہ کانفرنس, فوراً اللہ رب العالمین نے ذہن کو دوڑایا کہ امی عائشہ کانفرنس, سارے حروف گنے تو سارے کے سارے حروف 15 نکلے, اور جب 15 حروف نکلے تو ذہن گیا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. سبحان اللہ کہہ, سبحان اللہ سبحان اللہ تو اللہ نے قیامت بعد قیامت تک کے باقاعدہ امی عائشہ کانفرنس کو مقام مقبولیت عطا فرما دیا ہے. ذکر عائشہ بے مثال, ذکر عائشہ بے مثال, مقام عائشہ بے مثال. ذکر عائشہ زندہ ہے, مقام عائشہ زندہ ہے, تذکرہ عائشہ زندہ ہے, رتبہ عائشہ زندہ ہے, فضیلت عائشہ زندہ ہے. یہ سب کچھ دماغ میں یاد تھوڑی ہوتا ہے, یہ تو معجزات رسول میں سے معجزہ ہے کہ نبی کی جنتی بیوی کی شان میں جب کبھی بھی باقاعدہ اظہار خیال ہمارے مولوی کریں گے تو الفاظ اللہ تعالیٰ عرش معلیٰ سے سینے پہ اتارتا چلا جائے گا. ذکر عائشہ زندہ ہے, فکر عائشہ زندہ ہے, ذکر عائشہ زندہ ہے, فکر عائشہ زندہ ہے, عزت عائشہ زندہ ہے. زندہ ہے کیوں؟
عائشہ کے معنی سبحان اللہ کہیے گا, عائشہ کے معنی بتائیں. عائشہ کے معنی زندہ رہنے والی. ہم نام نہ بھی لیں, ہم ذکر نہ بھی کریں, کانفرنس منعقد نہ بھی ہو, اجلاس منعقد نہ بھی ہو, اللہ نے قیامت بعد قیامت تک کے لیے نام ایسا رکھ دیا ہے کہ قیامت بعد قیامت تک اللہ نے حیات جاویدانی عطا فرما دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ کے معنی کہ عائشہ زندہ باد, امی جان زندہ باد, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ باد زندہ باد. عائشہ کے لفظی معنی زندہ رہنے والی. میں نے کہا 22 معنی ہوتے ہیں عربی زبان. مفتی اعظم ہندوستان مفتی کفایت اللہ شاہ جہاں پوری رحمت اللہ علیہ, جن کا انتقال 1952 میں ہوا تھا, جن کی مشہور و معروف فقہ حنفیہ کی مشہور و معروف فتوے کی کتاب کفایت المفتی ہے, وہ دعویٰ کیا کرتے تھے عربی زبان کا ایک لفظ بھی لے آؤ, اگر میں اس کے 22 معنی کر کے نہ بتاؤں تو میری عربی دانی کا انکار کر دینا. عائشہ کے لفظی معنی تو آپ نے سن لیے, زندہ رہنے والی. اور عائشہ کے دوسرے معنی ہیں خوشحال عورت. اللہ نے دنیا میں بھی ان کو پیغمبر اسلام کے ساتھ باقاعدہ خوشحالی نصیب فرمائی, اور آج مقام آخرت میں جنت میں بھی خوشحالی عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم جیسے لا خیرے, ہم جیسے حقیر و فقیر کی باقاعدہ طور پہ قصیدہ خوانی کی ذات عائشہ کو حاجت نہیں ہے. نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کی ذات بے مثال, نبی کی صفات بے مثال, نبی کی نبوت بے مثال, نبی کی رسالت بے مثال, نبی کی زوجہ بے مثال, نبی کی زوجہ بے مثال, احمد مجتبی بے مثال, حضرت عائشہ بے مثال. نبی طیب ہیں, نبی طیب ہیں, عائشہ طیبہ ہیں, نبی طیب ہیں, عائشہ طیبہ ہیں, نبی طاہر ہیں, عائشہ طاہرہ ہیں, نبی حبیب ہیں, عائشہ حبیبہ ہیں, نبی حبیب ہیں, عائشہ حبیبہ ہیں, اور نبی محبوب ہیں, عائشہ محبوبہ ہیں. اما عائشہ زندہ باد, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب زندہ باد. تو میں عرض کر دوں, پیدائش کب ہوئی ہمیں نہیں معلوم, انتقال کس سن میں ہوا نہیں معلوم, بڑی مشکلوں سے, بڑی مشقت سے, بڑی جسمانی تگ و دو, سعی جمیلہ سے اس طرح کے تاریخ ساز اجلاس, ایمان افروز کانفرنسز منعقد ہوتی ہیں. مختلف مذاہب کے دانشور حضرات تشریف لائے, کتنے اپنے پوتر اور کتنے گراں قدر خیالات, کتنے پاکیزہ خیالات کا اظہار کر کے گئے. میں عرض کر دوں آپ سے, میں عرض کر رہا تھا آپ سے, تو تاریخ کے سلسلے میں اتنی بات آ جائے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مارچ کے مہینے میں ہوا تھا. سبحان اللہ کہیے. انگریزی تاریخ میں جب سارا حساب کرتے ہیں, دودھ والے تک کا حساب, بچوں کو جو رکشے والے اسکول لے جاتے ہیں ان کا حساب, ٹیوٹر اور ٹیوشن کا حساب, اسکول کی فیس کا حساب, جب آپ انگریزی حساب سے کرتے ہی ہیں تو کم سے کم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین, خلفائے راشدین مہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین, ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی شان اقدس میں بھی انگریزی تاریخیں لکھ ڈالیے, محفوظ کر لیجئے باقاعدہ. اماں عائشہ کا نکاح ہوا تھا مارچ کے مہینے میں, مارچ ہی میں اللہ نے محبوب محمد مصطفیٰ کو معراج شریف کے بلند مقام سے نوازا تھا. 5 وقت کی نمازوں کا تحفہ معراج کے مہینے میں عطا ہوا, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عائشہ کا ساتھ بھی مارچ کے مہینے میں نصیب ہوا. میں حضرت صدیق اکبر کا انتقال 23 اگست کو ہوا تھا. کہیے اللہ اکبر. صدیق اکبر کا انتقال, اللہ اکبر اس لیے کہیے کہ ہمیں 23 اگست آئی نکل گئی, ہمیں خبر بھی نہیں ہوئی. 23 اگست کو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انتقال 23 اگست کو ہوا. سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی شہادت 7 نومبر کو ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق اعظم کی شہادت 7 نومبر کو ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت 17 جون کو ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 17 جون کو ہوتی ہے. اور داماد مصطفیٰ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر مکرم شہید کربلا حضرت حسین نواسے مصطفیٰ, حضرت حسین عائشہ کے نواسے, حضرت حسین کے والد مکرم حضرت علی کی شہادت میں عرض کروں 24 جنوری کو ہوتی ہے. تو اماں عائشہ کا انتقال اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا. اماں عائشہ کا انتقال سن 677 عیسوی میں ہوا تھا. آپ یہ بھی مناسبت دیکھ لیجئے, رسول پاک کی عمر شریف وفات کے وقت کتنی تھی؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات آج سے 1440 سال پہلے ہوئی. آج سے 1430 سال پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس روانہ ہوئے. میں نے 15 منٹ کہا,
لیکن حاجی ابو بکر تاج صاحب باقاعدہ اشارہ کرتے رہے, آنکھیں کھول کے, ارے کیا کر رہے ہیں 15 منٹ, نہیں آدھے گھنٹہ, کم سے کم آدھا گھنٹہ. آپ سب حضرات تھک بھی چکے ہیں بہت, میں عرض کر دوں مختصر لفظوں میں مجھے اجازت دے دیجیے. میں عرض کر رہا تھا آپ سے, عجیب و غریب مناسبت دیکھ لیجیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات آج سے 1430 سال پہلے ہوئی تھی. میں عرض کر دوں آقا کی عمر شریف 63 سال تھی, آقا کی عمر شریف 63 سال تھی, اور اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر شریف جب انتقال ہوا تو 66 سال تھی. اماں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سب سے زیادہ عمر اگر کسی نے پائی تو سیدہ اماں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پائی. ایک صاحب میرے یہاں تشریف لائے تھے اور انہوں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا, غالباً 5 دن پہلے حافظ و قاری انہوں نے ذکر کیا کہ ازواج مطہرات اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ذکر ہوگا, اور تمام ازواج مطہرات. میں نے عرض کیا بے شک ہر نبی کی ہر بیوی پہ ہمارا ایمان ہے, نبی کی ہر بیوی امت کی اماں ہے, اور ایسی اماں ہے ولا ان تنکحوا من بعدی ما نکح ابدا, خبردار میرے رسول کے بعد میرے رسول کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا, میرے رسول کے وفات کے بعد میرے رسول کی بیویوں سے نکاح نہ کرنا. دنیا میں جتنے صحابہ کرام ہوئے, جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے, جتنے صحابہ کرام اللہ کو پیارے ہوئے, ان میں سے ہر ایک کے باقاعدہ ہر ایک کی بیوی کو اللہ نے بیوہ بنایا. 14 و10 4 مہینے 10 دن کی عدت کاٹی. صدیق اکبر کا انتقال ہوا, حضرت اسماء نے 4 مہینے 10 دن عدت کاٹی. حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی. بی بی رملہ, بی بی رملہ, بی بی نائلہ, بی بی فاختہ نے عدت کاٹی. لیکن کونین کے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو دنیا کا کوئی مورخ بتا نہیں سکتا ہے کہ نبی کی بیویوں نے عدتیں کاٹی ہوں, نبی کی بیویوں نے عدتیں کاٹی ہوں, چونکہ نبی کی بیویاں بیوہ نہیں بنائی جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. عائشہ نے ایام بیوگی نہیں گزارے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا تھا 1957 میں, ان کا عقیدہ. مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1974 میں. امام اہل سنت مولانا عبدالشکور فاروقی رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ہوا 1962 میں. سب کا ایک عقیدہ, نبی کی بیویاں بیوہ نہیں ہوتی, نبی کی بیویاں عدتیں نہیں کاٹتی, کیونکہ نبی زندہ ہے, نبی کا بدن زندہ ہے, نبی کا جسم زندہ ہے, نبی کی روح زندہ ہے, نبی کا عمل زندہ ہے, نبی کی عبادت زندہ ہے, نبی کی تلاوت زندہ ہے, نبی کی امامت زندہ ہے, نبی کی قیادت زندہ ہے, نبی کی طاقت زندہ ہے. جب نبی زندہ, جب نبی زندہ, جب شوہر مکرم زندہ, تو میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ تو رسول پاک کی بیویاں بھی زندہ ہیں. نامی ہے عائشہ زندہ رہنے والی, امت کی مائیں زندہ باد. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 63 سال, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف انگریزی اعتبار سے ابھی میں نے حساب لگایا تو وہ بھی 63 سال. سبحان اللہ کہیے. نبی کی عمر شریف چاند کے حساب سے قمری اعتبار سے 63 سال, اور اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر شریف انگریزی حساب سے 63 سال. آپ نے بہت سارے بزرگ جید بلند پایا واجب التعظیم علماء کرام کے بیانات سماعت فرمائے. میں عرض کروں آپ سے ایسے ایسے شرف, ایسے ایسے اعزاز اللہ نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرما دیے. خود فرماتی تھیں کہ 3 ایسی چیزیں ہیں, 3 ایسی چیزیں اللہ نے ہم کو اس شرف سے, اس اعزاز سے نوازا. ایک تو یہ کہ آخری وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ہمارے بدن سے باقاعدہ ملا ہوا تھا. جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال 4 دن کی عمر شریف کے بعد جنت کی طرف روانہ ہوئے قبل وفات, تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس, آپ کی پشت مبارک, آپ کی مبارک پیٹھ سیدہ اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سینہ فیض گنجینا سے چپکا ہوا تھا. اس شرف پر ناز کرتی تھی اماں عائشہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں, جنت کی طرف جا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن نبی کے سالے کے پاس مسواک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نگاہ سے اماں عائشہ صدیقہ کو دیکھا. اماں عائشہ صدیقہ نبی کے اشاروں کو سمجھتی تھی, فرمانے لگی اے اللہ کے حبیب کیا مسواک آپ کو دے دیں, کیا مسواک آپ کو دے دیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اقرار کرتے ہوئے اس بات میں اپنے سر کو ہلایا, ہاں اے عائشہ ہمیں مسواک پکڑا دو. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی اشارہ فرمایا, حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نبی کے حقیقی سالے, اماں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حقیقی بھائی
حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہیتے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے مسواک لی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باقاعدہ مسواک چبا نہیں سکتے تھے، اس وقت مسواک نہیں چبا سکتے تھے، تو رسول پاک نے مسواک کو عائشہ کے ہاتھوں میں تھما دیا، فرمایا اے عائشہ تم اس کو اپنے دانتوں سے نرم کر دو۔ عائشہ نے اپنے دانتوں سے مسواک کو نرم کیا تو عائشہ کا لعاب مبارک امام الانبیاء کے لعاب مبارک سے ملا دیا۔ اما عائشہ کا مقدر زندہ باد۔ میں عرض کر دوں، اور جس حجرہ پاک میں اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں کتنے سال سے، ہم تو ذکر عائشہ لمحہ لمحہ کرتے ہیں۔ عائشہ میں حروفی 5 آتے ہیں، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہیں، ہم بھول ہی نہیں سکتے عائشہ کو۔ عائشہ کو کیسے بھول دیں گے؟ عائشہ کی محبت دین و شریعت میں شامل۔ آپ کہیں گے دین و شریعت تو قرآن و حدیث کا نام ہے، میں آپ سے عرض کروں گا قرآن مجید میں سورہ نور آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن مجید میں سورہ نور آئی کہ نہیں آئی؟ قرآن مجید میں باقاعدہ کسی سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے، مکڑی کے نام پر کسی سورت کا نام ہے، کسی سورت کا نام باقاعدہ سورہ عادیات ہے، گھوڑوں کے نام پر کوئی سورت ہے، قرآن مجید میں کوئی سورت سورہ فیل ہے، ہاتھی کے نام پر کوئی سورت ہے، قرآن مجید میں کوئی سورت سورت النمل ہے، چیونٹی کے نام پر کوئی سورت ہے، قرآن مجید میں کوئی سورت دخان ہے، سورت الدخان، دھوئیں کے نام پر کوئی سورت ہے، لیکن میں عرض کروں عائشہ کے لیے جو سورت نازل ہوئی اس کا نام اللہ نے سورہ نور رکھ دیا، سورہ نور رکھ دیا۔ اب بتاؤ نور کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ ایمان کا نور چاہیے ہم کو، عمل کا نور چاہیے ہم کو، سنت رسول کا نور چاہیے ہم کو، ان ظاہری آنکھوں میں نور چاہیے۔ میں عرض کر دوں اللہ رب العالمین نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام پر باقاعدہ پوری سورت نازل فرما دی۔ 2 رکوع 3 رکوع ہیں ذکر عائشہ میں، لیکن پوری سورت کا نام سورہ نور نازل فرما دیا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے میں عرض کر دوں آپ سے، اس لیے ان لفظوں کے ساتھ مجھے اجازت دے دیجئے کہ ذکر عائشہ زندہ ہے، فکر عائشہ زندہ ہے، محبت عائشہ زندہ ہے، الفت عائشہ زندہ ہے، عزت عائشہ جب تک سبحان اللہ نہیں آئے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الفاظ آتے جائیں گے۔ ہم لوگ حساب رکھتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کو کتنے سال ہو گئے؟ 1383 سال، 1383 سال، 1383 سال کتنے دن ہو گئے؟ 1383 سال کتنے دن ہو گئے؟ 4,89,582 سبحان اللہ، 4,00,000 مؤرخ اسلام زندہ باد، یہ مؤرخ اسلام زندہ باد۔ ایک طرف یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، ایک طرف یہ معجزہ مصطفیٰ ہے کہ ذکر مصطفیٰ چل رہا ہے، اور دوسری طرف کرامت عائشہ ہے کہ 4,89,582 دن کے بعد بھی ذکر عائشہ، فضائل عائشہ، اوصاف عائشہ، کمالات عائشہ، اور میں اس کا تو آپ سے تذکرہ عائشہ ہو رہا۔ زندہ باد زندہ باد۔ بیٹھے بس، اور اگر اس کو اور دیکھ لیجئے، اور محبت عائشہ، وعلیکم السلام، اور اگر محبت عائشہ دیکھ لیجئے تو بھیا ایک دن میں سیکنڈ 86,400 ہوتے ہیں۔ آپ نے غلامان عائشہ کا نام تو سنا ہی سنا، خوب کیسی محبت کرتے ہیں اس کا بھی اندازہ کر لیجئے۔ میں عرض کر دوں آپ سے کہ جب سے سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اکتوبر سن 677، یہ نوٹ کر لیجئے، اکتوبر سن 677 عیسوی سے آج کی تاریخ تک میں عرض کر دوں آپ سے، باقاعدہ میں عرض کر رہا تھا آپ سے، میں کیا سیکنڈ بتا دوں کہ کتنے سیکنڈ سے ہم لوگ ذکر عائشہ کر رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے، ذکر عائشہ زندہ ہے، فکر عائشہ زندہ ہے، عزت عائشہ زندہ ہے، رفعت عائشہ زندہ ہے، رفعت عائشہ زندہ ہے، عظمت عائشہ زندہ ہے، فضیلت عائشہ زندہ ہے، مدحت عائشہ زندہ ہے، فضیلت عائشہ زندہ ہے، مدحت عائشہ زندہ ہے، منقبت عائشہ زندہ ہے، تعریف عائشہ زندہ ہے، توصیف عائشہ زندہ ہے، کلام عائشہ زندہ ہے، کلام بصیری لفظوں کے ساتھ اجازت دوں گا، کلام عائشہ زندہ ہے، نام عائشہ زندہ ہے، کام عائشہ زندہ ہے، پیام عائشہ زندہ ہے، پیام عائشہ زندہ ہے، کردار عائشہ زندہ ہے، کردار عائشہ زندہ ہے، وقار عائشہ زندہ ہے، وقار عائشہ زندہ ہے، شعار عائشہ زندہ ہے، کردار عائشہ زندہ ہے، گفتار عائشہ زندہ ہے، حدیث عائشہ زندہ ہے، حدیث عائشہ زندہ ہے، تلاوت عائشہ زندہ ہے، عبادت عائشہ زندہ ہے، ذکر عائشہ زندہ ہے، امامت میں عرض کر دوں قیادت عائشہ زندہ ہے، قیادت عائشہ زندہ ہے، دولت عائشہ زندہ ہے، صحت عائشہ زندہ ہے، ذکر عائشہ زندہ ہے، تذکرہ عائشہ زندہ ہے، فضیلت عائشہ زندہ ہے، فضیلت اخلاق عائشہ زندہ ہے، عادت عائشہ زندہ ہے، اخلاق عائشہ زندہ ہے، عادت عائشہ زندہ ہے، شرافت عائشہ زندہ ہے، شرافت عائشہ زندہ ہے، عدالت عائشہ زندہ ہے، صداقت عائشہ زندہ ہے، صداقت عائشہ زندہ ہے، صداقت عائشہ زندہ ہے۔ میں عرض کر دوں آپ سے، میں عرض کر رہا
کتاب سے باقاعدہ کردار عائشہ زندہ ہے، کلام عائشہ زندہ ہے، نام عائشہ زندہ ہے، مقام عائشہ زندہ ہے، مقام عائشہ زندہ ہے، مقام عائشہ زندہ ہے، حجرہ عائشہ زندہ ہے، مقام عائشہ زندہ ہے، حجرہ عائشہ زندہ ہے، تذکرہ قرآن زندہ ہے، تذکرہ قرآن زندہ ہے، آن عائشہ زندہ ہے، آن عائشہ زندہ ہے، شان عائشہ زندہ ہے، آن عائشہ زندہ ہے، شان عائشہ زندہ ہے، شان عائشہ زندہ ہے، مکان عائشہ زندہ ہے، مکان عائشہ زندہ ہے، زبان عائشہ زندہ ہے، مکان عائشہ زندہ ہے، زبان عائشہ زندہ ہے۔ میں عرض کروں آپ سے، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، شہر مکہ بے مثال، شہر مدینہ بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، گنبد خضرا بے مثال، غار ہیرا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ صفا بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، کوہ مروہ بے مثال، اما خدیجہ بے مثال، اما سودا بے مثال، اما خدیجہ۔ اب اجازت دیجئے، ازواج مطہرات، ساری جنتی ازواج مطہرات کا ذکر ہو رہا ہے۔ اما خدیجہ بے مثال، اما سودا بے مثال، اما عائشہ بے مثال، اما حفصہ بے مثال، ام سلمہ بے مثال، بی بی زینب بے مثال، بی بی زینب بے مثال، بی بی جویریہ بے مثال، بی بی صفیہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، ماریا قبطیہ بے مثال، ام حبیبہ بے مثال، بی بی میمونہ بے مثال، خاتون جنت بی بی فاطمہ بے مثال، بی بی فاطمہ بے مثال، حضرت حسین بے مثال، حضرت علی بے مثال، حضرت عثمان بے مثال، حضرت عمر بے مثال، حضرت ابوبکر بے مثال، حضرت حسین کے نانا امام الانبیاء شافع روزے جزا بے مثال۔ نعرے تکبیر، حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب، اما عائشہ زندہ باد، امتی مائیں زندہ باد، نبی کی محبوبہ زندہ باد، امی عائشہ زندہ باد، ان کے دشمن مردہ باد، امی کے دشمن مردہ باد۔ آپ سب حضرات بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات، الاحیاء منہم والاموات، انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ یا مولا کریم، یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ ہمارے جن بزرگوں نے اے اللہ العالمین، ہمارے جن معاونین، ہمارے جن رفقائے کرام نے، ہمارے جن بھائیوں نے علماء کرام میں سے، فضلاء عظام میں سے، مفتیان دین میں سے، اے اللہ بعین بالخصوص عزت مآب حضرت جناب الحاج مولانا عبدالولی فاروقی صاحب، اے اللہ العالمین تمام ان کے رفقائے کار، ندامائے عظیم، ان حضرات کے تعاون سے اللہ تعالیٰ آپ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدتنا ام المومنین عائشہ صدیقہ طاہرہ صالحہ عابدہ زاہدہ صابرہ شاکرہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت میں، اور آپ رضی اللہ عنہا کے مناقب اور آپ کے اوصاف حسنہ، آپ کے کمالات مقدسہ کے بیان کے لیے یہ جلسہ جو منعقد ہوا، اے اللہ تعالیٰ اس میں آئے ہوئے تمام بزرگ علماء کرام کی حاضری کو مقبولیت کا مقام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ العالمین تمام غلامان مصطفیٰ، تمام غلامان عائشہ کی شرکت کو قبول مقبول فرمائیے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت رسول نصیب فرمائیے، محبت اصحاب رسول نصیب فرمائیے، محبت اصحاب نصیب فرمائیے، محبت عشرہ مبشرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نصیب فرمائیے، محبت صحابہ کرام، محبت شہدائے بدر و احد نصیب فرمائیے۔ اے اللہ العالمین محبت شہدائے کربلا نصیب فرمائیے، محبت شہدائے خندق و حنین نصیب فرمائیے، محبت شہدائے اسلام نصیب فرمائیے۔ اے اللہ العالمین ہم سب کو ازواج مطہرات
رضوانullah علیہم اجمعین کی محبتیں نصیب فرمائیے، نبی کی 11 بیویوں کی محبتیں نصیب فرمائیے، نبی کی 4 جنتی بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائیے، نبی کے 3 جنتی بیٹوں کی محبت نصیب فرمائیے، نبی کی 3 جنتی بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائیے، نبی کی 4 جنتی بیٹیوں کی محبت نصیب فرمائیے، نبی کی 3 جنتی نواسیوں کی محبت فرمائیے، نبی کے 5 نواسوں کی محبت نصیب فرمائیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان لانے والے کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبتیں نصیب فرمائیے، حضرات تابعین کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبتیں نصیب فرمائیے، اولیاء کاملین، بزرگان دین، مشایخین عظام علیہم الرحمت والرضوان کی محبتیں نصیب فرمائیے، علماء دین، مفسرین قرآن، مفتیان دین، اے اللہ علیہ مصلحین، دین کی خدمت انجام دینے والے، انسانیت کا پیغام عام کرنے والے، ہر طرف پیغام انسانیت کو عام کرنے والے آپ کے جتنے بندے ہیں اے اللہ ان سب کو ثواب عظیم نصیب فرمائیے، اے اللہ ہر طرف محبت بھائی چارے کے پیغام کو عام فرمائیے، انسانیت کے پیغام کو عام فرمائیے، اے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی اہلیہ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، پڑوسیوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنے والا بنا دیجئے، غریبوں کی، بیماروں کی اے اللہ تعالی عیادت اور ان کی دوا علاج کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ العالمین جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرمائیے، جناب محمد نذیر صاحب اے اللہ العالمین ان کو اولاد کی خوشی نصیب فرمائیے، ان کو ولد صالح نصیب فرمائیے یا بنت صالحہ نصیب فرمائیے، اے اللہ ہماری جو بہنیں، بیٹیاں، بھانجیاں، بھتیجیاں شادی کے لائق ہو چکی ہیں ان سب کے رشتوں کو اپنے مومن اور صالح بندوں سے منسوب فرما دیجئے، اے اللہ تعالیٰ جو شادی شدہ بہنیں ہیں ان کو سسرال کے آنگن میں خوشیاں نصیب فرمائیے، اس سال آپ کے جن خوش نصیب بندوں اور بندیوں نے فریضہ حج ادا فرمایا ان کے ایک ایک رکن حج کو قبول فرمائیے، ان کے سفر مکہ معظمہ کو قبول فرمائیے، سفر مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرمائیے، مسجد نبوی شریف میں ادا کی جانے والی 40 وقت کی مقبول نمازوں کی اے اللہ العالمین قبولیت کی برکتیں نصیب فرمائیے، اور در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا جانے والا جو ہدیہ درود و سلام ہے اس سلام کی برکتیں زندگی کی آخری سانس تک قائم و دائم رکھیے، قائم و دائم فرما دیجئے، اے اللہ جو بندے اور بندیاں اس سال حج نہیں کر پائے ان کو آئندہ سال یہ شرف و اعزاز نصیب فرمائیے، ہم سب کو بار بار یہ شرف و اعزاز نصیب فرمائیے، رحمتوں برکتوں سے بھرا پھر سے ماہ رمضان نصیب فرمائیے، رحمتوں برکتوں سے بھری پھر سے عید الفطر نصیب فرمائیے، رحمتوں برکتوں سے بھری پھر سے عید الاضحیٰ نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ اسپتالوں میں زیر علاج تمام بیمار بندوں اور بندیوں کو اپنی شان کریمی، اپنی شان رحیمی سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اے اللہ العالمین ان سب کو صحت و شفا نصیب فرمائیے، زندہ صحیح سلامت اے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے گھر واپس ہونا نصیب فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ ہماری دینی نسبتی مرحومہ بہن محترمہ شہناز بیگم صاحبہ علیہ الرحمہ، جناب رفیع اللہ صاحب علیہ الرحمہ مرحوم و مغفور اور آج تک انتقال فرمانے والے اے اللہ العالمین ان سب کی بخشش و مغفرت فرمائیے، اے اللہ تعالیٰ آج جن معصوم بندوں کا انتقال ہوا، جن معصوم بچوں کا انتقال ہوا اے اللہ تعالیٰ ان کے خوب درجات اور بھی بلند فرما دیجئے، اور ان کی جانب سے ان کے والدین کریمین کو صبر جمیل نصیب فرمائیے، اس اسکول کو خوب ترقی نصیب فرمائیے، صدیق اکبر حال میں ہمیشہ اے اللہ رب العالمین آپ کا ذکر ہوتا رہے، آپ کی توحید و وحدانیت بیان ہوتی رہے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا ذکر ہوتا رہے، سیدہ امہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت طیبہ بیان ہوتی رہے، ذکر صحابہ، ذکر اہل بیت، ذکر اولیاء کاملین، ذکر مشایخین رحمہم اللہ تعالی مجمعین ہوتا رہے، ذکر خیر ہوتا رہے، اے اللہ ہم سب کو ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے، ہر بلا، ہر مصیبت، ہر ناگہانی، ہر وبا سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرمائیے، جو بے در اور بے گھر ہیں ان کو در اور گھر نصیب فرمائیے، ہر طرف اے اللہ تعالیٰ ترقی، ہر طرف اے اللہ العالمین امن و امان، سکون و چین قائم فرمائیے، سب کو اے اللہ العالمین ایک دوسرے کی محبت نصیب فرمائیے، ہم سب کو پانچوں وقت کا نمازی بنا دیجئے، قرآن شریف کی تلاوت کرنے والا بنا دیجئے، ایک دوسرے کی محبت و مروت نصیب فرمائیے، ایمان پر جینا، ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائیے، قبر کی منزلوں میں کامیابی نصیب فرمائیے، میدان محشر میں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائیے، ہم سب کی دعاؤں کو، ہم سب کی التجاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، اپنی شان کریمی سے، اپنی شان رحیمی سے پیارے آقا امام الانبیاء حضور نبی کریم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے. جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.